بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکابر صحابہ کا، جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں۔ ان جلیل القدر صحابہ میں ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بھی آتا کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں شمار ہوتا کہ جن کا نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی۔ ذوالہجرتین کہا جاتا کہ حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت زبیر ان دونوں ہجرتوں میں شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا، ایک شورا کمیٹی بنائی تھی، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد ان 6 لوگوں کو اختیار ہوگا کہ وہ خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس ایڈوائزری بورڈ میں ان 6 صحابہ میں بھی شامل تھے۔ بالکل کم سن تھے، کم ایج کے تھے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل۔ کم عمری میں اسلام قبول کرنے کے باوجود، ایج کم ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے بڑی والہانہ محبت تھی، بہت عقیدت، ایسی محبت کہ ایک مرتبہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ایج مشکل سے 12-13 سال، لیکن اکیلے مکہ مکرمہ میں جہاں کافروں کا زور ہے، غلبہ ہے، اس علاقے میں اکیلے تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، زبیر کیا ماجرا ہے، تلوار اٹھا کے کیوں آ رہے ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو اریسٹ کر لیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، میں بس غصے میں اور آپ کی محبت میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے تلوار لے کے آ گیا، میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، خوشی کا اظہار فرمایا۔ سیرت لکھنے والے، صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلے مسلمان صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت زبیر اتنی کم ایج میں تلوار اٹھانے والے پہلے مسلمان، پہلے صحابی، یہ اعزاز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور بہادری کے اور دشمنوں کو ختم کرنے کے بڑے شاندار نمونے انہوں نے پیش کیے۔ غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، جو سب سے پہلی لڑائی ہے، اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ کافروں کی صفوں میں گھستے اور جہاں جاتے وہاں کافروں کو قتل کر دیتے۔ بہت سارے ان کے بہادری کے واقعات غزوہ بدر کے اور دوسری جنگوں کے ذکر ہیں۔ غزوہ بدر میں تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ایک مشرک جس کا نام عبیدہ بن سعید تھا، اس نے آ کے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، اگر کوئی آئے گا تو میں اس کی بیوی کو بیوہ کر دوں گا، میں اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ جو کافر تھا وہ سر سے لے کے پاؤں تک پورے کا پورا لوہے کے لباس میں چھپا ہوا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے کوئی بھی اس کے جسم کا عضو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ بالکل صحیح نشانہ لے کر اس کی آنکھوں میں اتنی زور سے مارا کہ وہ آنکھوں سے گھس کر اس کے پیچھے سے نکل گیا۔ ایسا زبردست وار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، پھر اس کی لاش کے اوپر بیٹھے، اپنا پاؤں اس کی لاش پہ رکھا اور کھینچ کے اس نیزے کو باہر نکالا۔ یہ بہادری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ وہ نیزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یادگار کے طور پر لے کے اپنے پاس رکھ لیا۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر نے وہ نیزہ لیا، حضرت عمر نے لیا، حضرت عثمان نے لیا، پھر خود حضرت زبیر کے پاس رہا، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت تک وہ نیزہ ان کے پاس محفوظ رہا۔ یادگار کے طور پر اس نیزے کو باقی رکھا گیا، اس نیزے کو محفوظ رکھا گیا۔ جس جنگ میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ لڑتے تھے۔ جنگ بدر میں ایسے جذبوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی اور ایسے شدت کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کا قتل کیا، کافروں کے اوپر انہوں نے وار کیا کہ ان کی جو تلوار تھی اس تلوار کے اوپر بھی دندانے پڑ گئے تھے، زنگ لگ گیا تھا، مارتے مارتے وہ تلوار ان کی کند ہو گئی، اور خود ان کے جسم کے اوپر بھی 30 سے زیادہ زخم تھے، پورا جسم لہو لہان تھا، زخموں سے چھلنی تھا۔ ایسے گہرے زخم بھی ان کے جسم کے اوپر پڑے تھے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان زخموں کے اندر گڑھے بن گئے تھے، ان کے اندر میں انگلی ڈال کے کھیلا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، انی کنت لادخل اصابعی فیہا، میں اس میں انگلی ڈال کر ان زخموں کے اندر جو گڑھے بن گئے تھے میں ان میں انگلی ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ ایسی بہادری کے جوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دکھائے۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا عمامہ پہن رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج سارے فرشتے زبیر کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی ایسے ہی عمامہ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ ان الملائکۃ نزلت علی سیماء الزبیر، یہ اعزاز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ بہت سارے غزوات میں، غزوہ خندق کے بارے میں آتا ہے، جب کافروں نے ایک بڑی شاندار تیاری کر کے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، دبانے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اب تک کے سب سے بڑا لشکر تھا، تو منافقین جن کا، یہودی جن کا معاہدہ مسلمانوں سے ہوا تھا اور ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، اندر اندر وہ باہر سے آنے والے مشرکین کا اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، من یاتینی بخبر القوم، یہ جو یہودی ہیں یہاں پہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، جو معاہدہ ہوا، جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، ذرا جا کے معلوم تو کر کے آؤ۔ حالات ایسے ہیں، جنگ کا ماحول ہے اور وہ لوگ غداری پر اترے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا، اللہ کے رسول میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس شوق سے اتنے خوش ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حواری کا خطاب دیا۔ حواری کا مطلب خاص مددگار، سب سے خاص مددگار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی حواریا، ہر نبی کا کوئی ایک خاص مددگار ہوتا ہے، حواری ہوتا ہے، وحواریہ الزبیر، اور میرے جو حواری ہیں، میرے جو خاص مددگار ہیں وہ زبیر ہیں۔ ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رتبے کا، ان کے مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا۔ جا کے خبر لانا تھا، خبر لے کے آئے، دشمنوں کی خبر لے کے آئے، غداری کرنے والوں کی، معاہدے کو توڑنے والوں کی خبر لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، زبیر تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضرت زبیر کے لیے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ سوچئے حضرت زبیر کا کیسا رتبہ ہوگا، کیسا مقام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو یہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت 64 سال کی عمر میں ہوئی۔ جنگ جمل کے موقع پر عامر بن جرموز نامی ایک شخص نے نماز کی حالت میں دھوکے سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختصر سے حالات، پورے نہیں بہت تھوڑے سے حالات سنائے گئے ہیں۔ ان حالات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، دین سے کیسی محبت تھی، ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیسی عقیدت رکھنی چاہیے، کیسی محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو، ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتوں سے معمور فرمائے، صحابہ کے تذکروں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔